تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قافلہ آیا، بچپنے کا عالم ہے۔ آپ نے قافلے والوں سے پوچھا، اور قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم بغداد جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا علم سیکھنے؟ کہا ابھی رک جاؤ، ذرا میں اپنی امی سے پوچھ لوں، اپنی امی سے اجازت لے لوں۔ آپ امی کے پاس پہنچے، عرض کی امی، سلام کیا، کہا امی قافلہ بغداد جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی بغداد چلا جاؤں۔ ماں نے فرمایا بیٹے عبد القادر، بچپنے کا عالم ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، ابھی تیرے کو نہیں جانا بیٹے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سرور ہے، بیٹے میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ کہا ماں، عرض کی ماں تم نے نانا کی حدیث کو نہیں سنا؟ نانا نے کیا فرمایا کہ اگر علم سیکھنے کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے تو علم سیکھو۔ ماں کیا میں علم نہیں سیکھوں؟ کیا علم سے محروم رہ جاؤں؟ جیسی نانا کی حدیث سنی نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹے میں تمہارے نانا کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ سب کے مولا کائنات فرماتے گئے کہ بنا علم کے انسان اندھا ہے، اس کو کیا پتا اندھے کو کہ سامنے کیا پڑا ہے، نیچے کیا پڑا ہے اور کیا نہیں ہے، سامنے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو کیا پتا؟ ایسے ہی بنا علم والے کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے، والد کا کیا مرتبہ ہے، بھائی کا کیا مقام ہے، بہن کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے۔ علم ہوگا تو پتہ چلے گا، علم ہوگا تو معلوم ہوگا۔ ماں نے کہا بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن سن بیٹا، تیرے والد جو تھے نا وہ 80 اشرفیہ چھوڑ کر گئے تھے، بیٹے اس پر آدھا حق تمہارا ہے اور آدھا حق تمہارے بھائی کا ہے، بیٹے تم اپنا حق لیتے جاؤ۔ ماں رونے لگی۔ ماں نے حق عطا کر دیا، یعنی 40 بیٹے کے لیے روک لی، 40 عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ جب دیکھو وہ ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کا خیال رکھا، بٹوارہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ ایک بیٹا اللہ کا ولی ہے، ایک غوث ہے، اور ایک میرا دوسرا بیٹا اس مقام پر نہیں ہے، لیکن ماں کی نظر میں دونوں برابر تھے۔ 40 ایک بیٹے کے لیے روکی، 40 عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور کہا بیٹے میں تمہاری صدری میں سی دیتی ہوں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا عبد القادر، جان دے دینا، مال دے دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ دیکھو ماں کی نظریں کہاں دیکھ رہی تھیں اور غوث پاک کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی تھیں۔ ماں نے فرمایا بیٹے مال دے دینا، جان دے دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا بول بالا ہوتا ہے۔ آپ کی ماں نے 40 اشرفیاں صدری میں سی دی، آدھی ادھر آدھی ادھر، یعنی 20 دونوں طرف سی دی، اور کہا فی امان اللہ، اللہ تیرا حافظ ہے، اللہ تیرا نگہبان ہے۔ آپ قافلے کے ساتھ چل دیے۔ جب قافلہ بیابان جنگل میں پہنچا تو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو پکڑ لیا، مار لگائی، بہت مارا، سارا سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، آ کر کہتا ہے او بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا یہ رہی۔ اس ڈاکو نے چاروں طرف دیکھا لیکن اشرفیاں نظر نہیں آئیں، چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، کہا بیٹے او شہزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا میرے صدری میں پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے بھی صدری میں دیکھی لیکن نہیں ملی۔ وہ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے کہا سردار ان قافلے والوں میں یہ بچہ بھی ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں لیکن ہم نے دیکھی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ سردار نے کہا بیٹے وہ شہزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں پر ہیں؟ آپ نے صدری کو اتارنے کے بعد پھاڑ کر 40 اشرفی
سردار کے سامنے رکھ دی. سردار کے پیروں سے زمین نکل گئی, آگے پٹی کی پٹی رہ گئی. ہکا بکا ہو گیا کہ دنیا تو اپنے مال کو چھپاتی گئے, بیٹے تم نے چھپے کو ظاہر کر دیا. کہا میں اپنی ماں کی نافرمانی کرتا. کہا کیسی ماں اور کیسی نافرمانی؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ عبد القادر جان دے دینا, مال دے دینا, لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا ہوتا ہے, سچ بولنے والے کا بول بالا ہوتا ہے. اس پر ہیبت طاری ہو گئی. اس قافلے والوں سے, اس سردار نے قافلے والوں کے بارے میں اپنے گروہ سے کہا, جو احمد نام کا ڈاکو تھا, 61 آدمیوں کا گروہ رکھتا تھا. اس نے اپنے گروہ سے کہا, او میرے گروہ والوں, او ڈاکوؤ, ان قافلے والوں کا سامان واپس کر دو, ان کو لوٹا دو. لوٹا دیا گیا. غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کرے کہ جان پر آ جائے تب بھی جھوٹ نہ بولے, مال پر آ جائے تب بھی جھوٹ نہ بولے اور سچ بولے. میں بھی تو نافرمان ہوں اپنے رب کعبہ کا, میں بھی تو نافرمانی کرتا ہوں. حضور غوث پاک کے قدموں میں گرا, سچی پکی توبہ کی. ڈاکوؤں سے کہا سامان واپس کر دو. ڈاکوؤں نے کہا بات سردار, جب تک گندے کام کیے, غلط کام کیے تو ہمیں ساتھ رکھا, آج توبہ کر لی تو ہمیں چھوڑ دیا, ہمیں دور کر دیا, ہمیں اپنے سے الگ کر دیا. جب گندے کام کیے تھے تو ساتھ رکھا, اور اچھا کام کرتے ہو تو ہمیں چھوڑ دیا. ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سارے کے ساروں نے, جتنے بھی 61 گروہ رکھنے والے آدمی تھے, جتنے بھی ڈاکو تھے, وہ سردار تھا, سب نے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی اور سچے پکے مسلمان ہو گئے, غوث پاک کے غلام ہو گئے. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. اور غوث پاک سے عرض کرنے لگے, حضور اب ہم آپ کی غلامی میں ہر وقت لگے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے, یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. سبحان اللہ.